جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو ایک خواب دکھانا چاہتی ہوں۔ کیا کبھی آپ نے جاگتے میں خواب دیکھا ہے؟ آج آپ دیکھیں گے۔ چلے آج ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں کہ آپ جنت الفردوس کے دروازے پر کھڑی ہیں۔ آپ اپنے ذہنوں میں وہ دروازہ لے کر آئیں کہ آپ جنت الفردوس کے دروازے پہ کھڑی ہیں، اور دیکھیں کہ آپ جنت الفردوس کے دروازے پر ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہیں جن سے آپ بے پناہ محبت کرتی ہیں دنیا میں۔ آپ کے والدین، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، آپ سب کے ساتھ جنت کے دروازے پہ کھڑی ہیں۔ آپ کے زوج اور اللہ کے حکم سے فرشتے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو نام سے پکار رہے ہیں، وہ آپ کے نام جانتے ہیں، آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، آپ کو آپ کے عالیشان محل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ یہ سب محسوس کریں، اپنی آنکھ بند کریں اور سیریس ہو کے اس کو سوچیں۔ آپ یہ محسوس کریں ان ساری چیزوں کو۔ آپ کو آپ کے محل کی طرف لے جایا جا رہا ہے جس کی ایک اینٹ سونے، چاندی اور ہیرے سے بنی ہوئی ہے۔ آپ اس کو حیرت سے دیکھ رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ کیا یہ میری ہے؟ کیا یہ میرا محل ہے؟ آپ اپنے اہل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پیش کرنے حاضر ہوتی ہیں۔ آپ کو حضرت فاطمہ، آپ کو ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، حضرت فاطمہ، حضرت ختیجہ نظر آتی ہیں۔ وہ آپ کو فخر سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ وہ بندیاں ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو لات مار کے آخرت کو سنوار لیا۔ یہ اپنے کنبے کے ساتھ آئی ہیں، انہوں نے وہ ساری مشقتیں جو دنیا میں اٹھائی ہیں وہ آپ کو وہ پراؤڈ فیل کر رہی ہیں آپ پر، وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، وہ محسوس کر رہی ہیں۔ آپ ان کی نظروں میں اپنے لیے محبت دیکھ رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہی ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے وہ آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت ختیجہ آپ سے ملاقات کر رہی ہیں، آپ سب کو مبارکباد پیش کر رہی ہیں کہ جنت میں آپ داخل ہو گئی۔ آپ نے وہ ساری دنیا کی تکلیفیں برداشت کی اپنے اوپر، آپ نے وہ ساری چیزیں کی، اور آپ کو ان دی اینڈ آپ جنت میں آپ آ گئی۔ آپ جنت میں حضرت بلال علیہ السلام کی اذان کو سن رہی ہیں۔ پھر سب سے عظیم وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دیدار کے لیے بلا رہے ہیں آپ کے اہل خانہ کے ساتھ۔ آپ ان تمام لوگوں کے ساتھ جن سے بہت محبت کرتی ہیں دنیا میں، ان سب کے ساتھ ہیں آپ، وہ سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں، آپ کے بچے، آپ کے زوج، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، وہ دوست جن سے آپ بہت محبت کرتی ہیں، وہ سب آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کا دیدار کرتی ہیں۔ وہ عظیم وقت آتا ہے جب آپ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، جنتیوں کو، ان پردردار عورتوں کو خود سلام پیش کر رہے ہیں۔ ان کے پردے کی وجہ سے، وہ جو پردے کی سختیاں انہوں نے دنیا میں اٹھائیں، وہ ساری سختیاں، وہ ساری باتیں کہ اب تو تم کیا کہاں دقیانوسی ہو گئی ہو، کہاں تم حجاب کر رہی ہو، کہاں تم پردہ کر رہی ہو، تم کیسے کرو، مگر پھر بھی آپ جمی رہی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ خود سے سوال کر رہی ہیں، اے میرے رب، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس سے میں نے دنیا کی آرزو کی تھی دنیا میں۔ آپ سے جنتی کلام کر رہے ہیں کہ اے اللہ کی بندی، یہ سب اس کے عوض ہے جو دنیا میں تو نے صبر کیا، اور ان آزمائشوں کے عوض ہے جو ان تکالیف جو دنیا تو نے اٹھائیں۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاذا میں ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، ہاذا میں فضل اللہ، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ نہیں، میں نے وہ تکلیفیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ساری تکلیفیں بھی بلا دی۔ آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا کون سا عمل تھا جو تجھے جنت میں لے آیا، تو آپ کہہ رہی ہیں یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ آپ کو تو وہ ساری اذیتیں، وہ ساری تکلیفیں بھلا دی گئی ہیں تاکہ آپ کو اس کا غم اور رنج بھی نہ آئے جنت میں۔ ان آزمائشوں کے عوض، ان تکالیف پر جو آپ دنیا میں آپ صبر کر رہی ہیں، اللہ کے راستے میں جمی رہی ہیں، تو آپ سوچیں، آپ یہ سوچ رہی ہیں، اب یہ کہہ رہی ہیں وہ تکلیفیں تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ مجھے اتنی
میری تھوڑی سی صبر، میری تھوڑی سی آزمائش، میری تھوڑے سے لوگوں کی باتیں سن لینا، مجھے تھوڑا سا اپنی نفس پہ قابو پا لینا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا، اگر اتنا اجر ہے تو کاش اللہ تعالیٰ مجھے مزید آزمائشیں دیتا اور میں اور زیادہ جنت میں آگے جاتی، میرا اور درجہ بلند ہوتا۔ آپ کو وہ آزمائشیں بعض آزمائشیں نہیں لگ رہی ہیں، آپ کو وہ فضل لگ رہا ہے جو آپ کو دنیا میں کیا جا رہا ہے۔ آپ خود سے کہتی ہیں کہ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ میں جو صبر کر رہی ہوں، تو میں یہ دعا کرتی کہ اللہ تو میرے جسم پر یہ کھال بھی تو نوچ دیتا، اگر مجھے یہ علم ہو جاتا کہ تو مجھے ان پہاڑوں کے ان کی مطابق وہ تو مجھے اجر دے گا، کہ مجھے اتنا اجر ملنے والا ہے۔ آپ کا لباس عمدہ ہے، آپ کو 70 لباسوں میں ڈھاکا گیا ہے، آپ کو بہترین شکل و صورت دی گئی ہے، آپ کو ہر وہ چیز دی گئی ہے جس کا آپ دل میں خواہش ظاہر کر رہی ہے، وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور آپ کو اتنا دیا جائے گا جس کا آپ کو گمان تک نہ ہوگا۔ آپ سب سے بڑی بات آپ سوچیں، سب سے بڑی بات خالدین فیہا، آپ اس میں ہمیشہ رہنے والی ہیں، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آپ کی۔ دنیا کی زندگی تو چند سال کی ہے، آپ نے چند سال ہی صبر کیا، آپ نے چند سال ہی مشقتیں اٹھائیں، آپ کا دنیا میں اسٹینڈرڈ چند سال کا ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، مگر آخرت کا اسٹینڈرڈ آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ اسٹینڈرڈ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ کی یہ 10 سال کی، 100 سال کی، لاکھ سال کی، ٹریلین سال کی زندگی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ ایسی زندگی ہے جو ہر روز ایک نئی آپ کو لذت دے گی، آپ کو ہر روز ایک نیا وہ دے گا، آپ اس سے اکتائیں گی نہیں۔ آپ دنیا میں کہیں جاتی ہیں تو 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن کے بعد آپ کو اکتاہٹ ہو جاتی ہے، جنت کی زندگی آپ کو کبھی نہیں اکتائی جائے گی، آپ کو ہر روز ایک نیا دن، ایک نئی لذت محسوس ہوگی، ہر روز اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی درد ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ آپ سے جنتی پوچھیں گی کہ وہ کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے آپ جنت میں آئی ہیں، وہ کون سی آپ کا عمل تھا، تو آپ کہیں گی ھذا من فضل اللہ، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آپ کو یاد کرنے سے بھی کوئی تکلیف یاد نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے جنت میں، نہ آپ کو غم ہوگا، نہ آپ کو خوف ہوگا۔ غم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے، ماضی کا ہوتا ہے، ماضی میں ہوئی ہوئی جو زیادتیاں ہیں یا جو آپ اس کو خوف ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے، مستقبل فیوچر میں کیا ہوگا، آپ کو کسی قسم کا نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، آپ کو سب کچھ بھلا دیا جائے گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ میری پیاری بہن بتائیں آپ کو کچھ یاد ہے؟ آپ کو صرف اگر جنت کی ایک ہوا لگا دی جائے گی تو آپ کو دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، آپ سوچیں گی بھی نہیں۔ سوچیں آپ ذرا، آج آپ یہ جن چیزوں پہ پریشان ہو رہی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کا اختتام اتنا پیارا ہونے والا ہے تو وہ تکلیفیں آپ کو تکلیف دیں گی؟ آج آپ کی آزمائشیں آپ کو سٹریس دیں گی؟ آج دین پہ چلنا آپ کے لیے مشکل ہوگا اگر آپ کے ذہن میں یہ منظرنامہ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ آپ کا تو ویژن یہ ہے کہ آپ کو تو اپنی پورے اہل خانہ کے ساتھ جانا ہے، تو آپ کو دنیا میں آنے والی پریشانی نہیں لگے گی، آپ کو دنیا میں آنے والی آزمائش نہیں لگے گی، بلکہ آپ کو یہ اپنے رب کا فضل لگے گا۔ آپ کو یہ لگے گا کہ جو میرے رب کی مجھ پر نظر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا اختتام بہت اچھا ہو، مجھے جنت میں داخل کیا جائے۔ آج آپ یہ سوچئے کہ یہ آپ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہیں، اب آپ کو دنیا میں کبھی بھی کوئی پریشانی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو سٹریس مت کیجئے، آپ کا مشن بہت بڑا ہے۔ آپ کو اپنے اہل خانہ کو نہ صرف اکیلے نہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے زوج کے ساتھ انشاءاللہ آپ سب کو ان کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ تو آپ کا جس کا ویژن اور جس کا مشن اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں پریشان نہیں ہوتا، وہ چھوٹی سی آزمائش پہ اپنے رب کا ناشکرہ نہیں ہو جاتا، وہ شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ وہ چھوٹی پریشانی، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ چند سال کی ہے، یہ ابھی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کیجیے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت کے لیے تیاری کیجیے۔ اس کے بعد
جس میں ایک درجے والے اوپر والے درجے کو دیں گے، ایک درجہ جنت کا دوسرے درجے سے اتنا دور ہے جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ. آپ کو نیچے سے آپ کو اوپر والے درجے ایسے نظر آئیں گے جیسے آسمان پہ چمکتے ستارے. اس وقت اگر آپ یہ دعا کریں گی کہ کاش میں اس درجے کے لیے محنت کر لیتی، تو کوئی فائدہ نہ ہوگا. محنت کرنے کا ٹائم آج ہے، ہمیں آج محنت کرنی ہے. ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ جو آزمائش تکلیف آئی ہے، یہ جو اگر کوئی رشتہ آپ کے لیے پریشان دنیا میں بنا ہوا ہے تو اس پہ پریشان مت ہوجیے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس رشتے کے پہ صبر کرنے کی وجہ سے، وہ کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے جس سے آپ کو تکلیف مل رہی ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی بہت پیارا ہو سکتا ہے جس سے آپ کو تکلیف مل رہی ہو. کوئی بھی آزمائش کسی بھی شکل پہ آپ پہ آ سکتی ہے، مگر جب آپ کی نظر میں، جب آپ کے سامنے آپ کا ویژن، آپ کا مشن اتنا بڑا ہوگا تو آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں گھبرائیں گی. آپ نہیں سوچیں گی، آپ نہیں ناشکری کریں گی کہ میرا گھر کیوں اتنا چھوٹا ہے، کیوں اس کو اتنی یہ چیز ملی اور مجھے میسر نہیں ہے. اگر آپ یہ چیز سوچیں گی، آپ کے ذہن میں مشن بڑا ہوگا، تو یقین جانیے کہ دنیا میں آنے والی کوئی پریشانی آپ کے لیے پریشانی نہیں رہے گی. آپ کبھی نہیں گھبرائیں گی، آپ ثابت قدم رہیں گی. آپ سے پوچھیں گی جنت میں عورتیں کہ کیا تمہارا کوئی عمل تھا، تو آپ خود کہیں گی نہیں، میرا تو کوئی عمل اس قابل نہیں تھا کہ میرے رب نے جتنا مجھے نواز دیا. تو آج اپنے سے تہیہ کیجئے کہ آنے والی ہر پریشانی پہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دیں گے کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے، تو ہی میری. ہم اسی کی طرف مدد مانگیں گے، ہم اسٹریس نہیں لیں گے، ہم ناشکرے نہیں بنیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ ان چند الفاظ سے، یہ اس منظر سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوگا. اور جو اس پریشانی سے آپ دنیا میں گزر رہی ہیں، آپ کا رب بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. آپ جس آزمائش میں ہیں، چاہے وہ مال کی آزمائش ہے، وہ معاش کی آزمائش ہے، وہ اولاد کی آزمائش ہے، وہ زوج کی آزمائش ہے، وہ کسی صورت کوئی طبیعت کی، آپ کی صحت کی آزمائش ہے، آپ کی بیماری ہے، کچھ ہے، وہ آپ کا رب بہت اچھے طریقے سے واقف ہے. اسی کی طرف لوٹیے، اسی سے مدد مانگیے. مدد صرف اسی سے آئے گی. کوئی دنیاوی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے. تو آپ اپنی پریشانیوں میں پریشان مت ہوں، کیونکہ اس کا اجر بہت اچھا ملنے والا ہے آپ کو. جب آپ کی نظر اینڈ پر ہوگی، آپ کا اینڈ اچھا ہونے کے لیے ہوگی، تو آپ کو دنیا کی آزمائش کوئی آزمائش نہیں لگے گی. آپ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سٹریس نہیں لیں گی، کیونکہ آپ کو تو سٹریس اس لیے لینا ہے، آپ اس لیے لیں گی کہ میں اپنی آخرت پہ میری نظر ہو. ہر لمحہ، ہر کام کرتے وقت آپ کے ذہن میں آپ کی آخرت ہو، تو پھر کیسے آپ بھٹک جائیں گی، کیسے دنیا میں آپ کا دل لگ جائے گا اور آپ غافل ہو جائیں گی. تو اس لیے آج یہاں پہ میں یہ بات ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اہل کے ساتھ، ہمارے زوج کے ساتھ، ہمارے پیارے رشتہ داروں کے ساتھ، ان سارے رشتوں سے جو ہم دنیا میں ہمارے بہت عزیز ہیں، ان سب کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں داخل فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں نے السلام ایک بات علیکم. کرنی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو.